بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ۔ میرے محترم معزز مکرم سامعین، بزرگان، قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ السید ساجد علی نقوی دامت برکاتہ، استاد بزرگوار مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ، اور اسٹیج پر موجود میرے معزز برادران، دستور بھی ہے اور روایت بھی ہے، میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہایت ہی بہترین گلدستہ سجایا ہمارے ساتھیوں نے، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور 5 سال کی بجائے ہر سال ایسی کانفرنس کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہمارے دوست بھائی کہہ چکے ہیں اور صبح سے باتیں ہو رہی ہیں، علماء تجاویز بھی دے رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی زیادہ وقت تو نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ابھی بنیادی خطابات بزرگان کے ہونے ہیں۔ میرے فاضل دوست بھائی مرزا علی صاحب کسی کو خطاب کر کے کچھ پیغام دے رہے تھے، میں بھی انہی کی زبان میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قیادت کی تاریخ پڑھی جائے 1988 سے لے کر 2022 تک کون سا موقع ہے کہ تم نے اس سید کو جھکانے کی کوشش نہیں کی؟ کون سا ایسا موقع ہے جہاں تم نے انہیں تنہا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کون سا موقع تم نے ہاتھ سے جانے دیا جس میں انہیں تنہا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ 1988 کے ڈیرہ اسماعیل خان کے شہداء سے لے کر آج تک کے شہیدوں کو دیکھو، کوشش کی تنہا کر دیا جائے، کوشش کی اپنی مرضی کی باتیں منوا لی جائیں، کہیں لاشیں گرا کے، کہیں بابو سر کی چوٹیوں پر تنہا بندوں کو بسوں سے اتار کے تم نے کوشش کی اس سید کو ہم تنہا کر دیں گے، اپنی بات منوا لیں گے، اپنے سامنے جھکا لیں گے۔ وہ بدبخت تم بھول گئے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے؟ نہ کوفی ہے نہ شامی ہے، نہ کوفی ہے نہ شامی ہے۔ اسد اقبال بھائی آپ رہیں گے، میں بتاتا ہوں ان کو بولنا کیسے، آپ تشریف رکھیں۔ اتنا آہستہ بولنا ہے بھائی، اتنا مدھم جواب دینا ہے کہ بالکل نہ بولے، کوئی حرج نہیں، میرے اکیلے کی آواز ایوانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ نے ایسے بولنا نہیں بولے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اگر جواب دینا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا ایوان ہے، ایک چھوٹا سا ایک حال ہے، اس میں تو ایسی گونج ہو کہ گونجے آپ یہاں پر ہو وہاں لرز جائیں۔ اب بیٹھے ہوئے ہم سست ہو گئے، ساجد کے اعلان پر، قائد کے فرمان پر
اکبر! کیا چاہتے ہو؟ کیسے بند کمروں میں بیٹھ کے سازشیں کرتے ہو؟ تنہا کر دیں گے۔ میں نے کسی کانفرنس میں پیغام بھی دیا تھا، بات بھی پہنچائی تھی، آپ تک پیغام بھی پہنچایا تھا۔ تاریخ کو 2 جملوں میں بند کر کے میں نے کہا تھا، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زارا کے بچوں کا۔ یہ ساری سازشیں ہمارے قائد نے پہلے بھی اپنے پیروں کے تلے روندی ہیں، اب بھی اپنے حسن تدبیر سے ہونے والی ساری سازشیں اپنے پیروں کے تلے روندیں گے۔ اب ایک آخری سازش کوشش کی جا رہی ہے کہ نصاب کے مسئلے پر انہیں کہیں پہ اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی باتیں منوا لی جائیں۔ قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ السید ساجد علی نقوی دامت برکاتہ قبلہ محسن ملت مفسر قرآن علامہ شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی دامت برکاتہ وفاق المدارس کے باہمی تعاون سے اب تک ہم نے پوری کوشش کی ہے اور انہیں ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پچھلے دنوں میں اخبار میں چھپ گیا ہے، جب تک ہم نہیں مانیں گے 6 سے لے کے 8ویں تک کا نصاب، نیا نصاب روک کے پرانا شائع کر کے 1 اگست سے سکولوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ پرسوں 2 دن پہلے وزارت تعلیم میں اجلاس ہوا ہے، انہوں نے اس نصاب کا جو نیا نام دیا تھا وہ نام بھی بدل دیا ہے۔ یکساں قومی نصاب کی بجائے یکساں کو کاٹ کے صرف قومی نصاب نام دیا ہے۔ قبلہ علامہ شیخ محمد شفا نجفی دامت برکاتہ نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پورے مذہبی محبت اور جذبے کے ساتھ اس پورے مجمع میں اکیلے بیٹھ کر علی کی ولایت کا دفاع کرتے رہے، اور پھر بھی میں صرف ایک جملہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سورہ معارج کی پہلی آیت سأل سائل بعذاب واقع، اس کا ترجمہ ہونا تھا۔ آقا نے کہا پہلے اس کا شان نزول لکھا جائے، جب تک شان نزول نہیں لکھا جائے گا پتہ کیسے چلے کون عذاب مانگ رہا ہے، کس لیے مانگ رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کے تعاون سے، قبلہ کی جرأت سے اس ترجمے سے پہلے لکھا گیا۔ 18 ذی الحج کو ایک غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ کسی بدبخت نے پیغمبر سے کہا تھا آپ کی طرف سے ہے تو نہیں مانتے، اللہ کی طرف سے آئے مجھ پر عذاب۔ اسی وہاں پر لکھا گیا بچے پڑھیں گے یہ علی کی ولایت کے انکار میں عذاب آیا تھا۔ بس میری صرف ایک گزارش قبل اس کے کہ اسد اقبال بھائی مجھے کوئی اشارہ کر دیں
میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ جو کامیابی ہوئی ہے اب تک، یہ آپ کے تعاون، آپ کی وحدت، آپ کی محبت کی وجہ سے۔ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے، آپ متحد رہیں، آپ قائد ملت کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت اچھی بات کہی میرے بھائی پروفیسر عابد حسین صاحب نے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ ہاں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں قیادت نے کیا کیا، وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے میں نے کیا کیا۔ ہم یہاں سے اٹھے کے آئے ہیں، سارا دن خطابات سنے ہیں اور شام کو اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، پھر سارے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس پلیٹ فارم سے ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ بس آخری جو بزرگوں کی پالیسی ہے، جو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کوشش کی ہے، ابھی چل رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ طے ہو چکا ہے اگر اس نصاب میں، اگر ان کتابوں میں آل محمد کا ذکر اس طرح نہ ہوا جیسے ہونا چاہیے، اگر ان کتابوں میں، اگر اس نصاب میں اس طرح آل محمد کا ذکر نہ ہوا جیسے ہونا چاہیے، انہوں نے جنگ بدر سے نکال دیا، جنگ احد سے آل محمد کو نکال دیا، جنگ خیبر میں علی کا ذکر نہیں ہے، جنگ خندق میں ذکر نہیں ہے۔ اگر تم نے اسی روش کو باقی رکھا تو ہماری پالیسی یہ ہے، ہم اس قسم کے کسی نصاب کو نہیں مانیں گے۔ رب